مفتاح اسماعیل صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہم نے بتایا کہ قائد اعظم کا پاکستان کی معیشت کو لے کے بھی ایک ویژن تھا کہ پاکستان کو ایک معاشی طور پہ سٹرونگ ایک مضبوط ملک بنائیں گے, لیکن یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہم اس سے کوسوں دور ہیں اس وقت. کیا وجہ ہے, کیا وہ فلاز ہیں ہماری معیشت کے جس کی وجہ سے ہمیں ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے؟ کبھی ہم آئی ایم ایف کی طرف جاتے ہیں جو کہ لاسٹ ریزورٹ ہے, کبھی ہم دوست ممالک سے قرضہ مانگتے ہیں. یہ اتنی ڈیپینڈنسی کیوں ہے؟ کیوں ہم خود مختار نہیں بن سکے اب تک معاشی طور پر؟ شکریہ شہزاد اقبال صاحب, اور بہت مناسب سوال آپ نے آج کے دن اٹھائے ہیں. کسی نے کہا ہے کہ جشن آزادی منانے کے مستحق نہیں ہیں ہم اگر یوم آزادی ہے بھی, تو یہ بات درست ہے کہ ہم کو یہ پوچھنا چاہیے کہ آج 75 سال بعد ہم اتنے پیچھے کیوں رہ گئے ہیں کہ جو قائد کا خواب تھا یا علامہ کا خواب تھا ادھر تک تو ہم اس کی تعبیر پہ تو ہم نہیں پہنچ رہے, اس کو شرمندہ تعبیر ہم نہیں کر سکے. میرے خیال سے یہ صرف ایک معاشی مسئلہ نہیں ہے, ایک معاشرتی مسئلہ بھی ہے. ہم منحاصر قوم جو ہیں ایک بڑے تنگ نظر قوم ہیں. ہم پڑھائی کو ترجیح نہیں دیتے ہیں. ہم جذباتی قوم ہیں جو کہ زیادہ سوچ کو ریشنالٹی کو ترجیح نہیں دیتی ہے. ہمارے بیچ جب اگر ایک نوبیل پرائز laureate تھے عبدالسلام, تو ان کو کیونکہ وہ احمدی ہیں تو اس کے اوپر ہم نے ان کو برا بھلا کہا. ایک ہماری بیٹی ہماری ملالہ وہ نوبیل پرائز دیتی ہے تو ہم پتہ نہیں دنیا کے ہر قسم کی برائی اس کے اوپر سے وہ کر دیتے ہیں, اس کے اوپر لاد دیتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی ایک ہماری قوم کے اندر بھی جو ہے وہ ایک کوئی اتنا اس قسم کا شعور نہیں ہے جو کہ آگے بڑھنے والی قوموں میں دیکھا گیا ہے. ہم پڑھائی کو عزت نہیں دیتے. آج پاکستان کے اندر آپ دیکھیے, ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں بڑا ٹیلنٹ ہے, اور بالکل ہے. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستانی بچے جو ہیں ان کو بھی ہندوستانی بچوں کی طرح دنیا میں سافٹ ویئر ایکسپورٹ کرنا ہے. اگر ہندوستان 150 بلین کا کر سکتا ہے تو ہم نہیں کر سکتے, کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن جواب یہ بھی ہے نا کہ 1950 کی دہائی کے اندر جب ہندوستان انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجیز بنا رہا تھا تو آپ کیا کر رہے تھے یہاں پر؟ آپ گلی ڈنڈے کھیل رہے تھے. آپ نے کیا آپ نے بچوں کو وہ پڑھائی دی ہے کہ آپ نے بچوں کو وہ تعلیم دی ہے کہ جس کے تحت وہ دنیا میں کمپیٹ کر سکیں؟ پرویز ہود بھائی لکھتے ہیں شاید کہ کوئی 2 درجن پروفیسرز نہیں ہیں پاکستان میں جو اے لیول کے فزکس میتھ کے سمز استعمال کر سکیں. یہاں پر ایک فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں پروفیسروں کی جو کہ جعلی پرنٹ کرتے ہیں, پبلش کرتے ہیں, اور لوگوں نے بڑے بڑے نام کمائے. مشرف صاحب کے ایڈوائزر رہے ہیں, عمران خان کے ایڈوائزر رہے ہیں لوگ, میں نام نہیں لیتا ہوں, کہ جنہوں نے کریئر بنائے, اربوں روپے کمائے جھوٹی ڈگریاں لوگوں کو دے کر اور جھوٹی ریسرچ کو اپروو کر کے. تو ہم نے نہ پڑھائی کے اوپر انتظام کیا, پاپولیشن کو پلاننگ نہیں کری, اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی, تو پھر معاشی آزادی کیسے ہوگی؟ اور پھر وی لیو بیونڈ آور مینس. چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے اس قوم میں. لیکن مفتاح صاحب, اوبویسلی جو لوگ آپ کی بات سن رہے ہوں گے کہیں گے کہ آپ پاکستان کی ایک بڑی جماعت کے رہنما ہیں اور آپ یہ بات کر رہے ہیں جو کہ 3 مرتبہ اقتدار میں بلکہ 4تھی مرتبہ اقتدار میں ہے, تو کیوں نہیں کر سکے ہم؟ یہ جو آپ ایشوز بتا رہے ہیں بڑے ریلیونٹ ہیں. آپ نے جو تمام باتیں کی کہ صرف یہ معاشی مسئلہ نہیں, معاشرتی مسئلہ بھی ہے. ہم بڑے تنگ نظر لوگ ہیں, کیوں ہم مختلف حکومتیں پارٹیز آتی رہی اس سے نکل نہیں سکے؟ دیکھیں, یہ کوئی ایک پارٹی کی ذمہ داری ہو بھی نہیں سکتی اور ہے بھی نہیں کہ وہ ٹھیک کر سکے. اور میں ایک دم سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں. اگر اس میں ہماری پارٹی کی غلطی ہے تو وہ بھی ماننا چاہیے, اگر دیگر پارٹیوں کی غلطی ہے تو وہ بھی ماننا چاہیے, اگر ہمارے مذہبی علماء کرام کی غلطی ہے تو وہ بھی ماننا چاہیے, اگر ہمارے سوشل ورکرز کی غلطی ہے تو وہ بھی ماننا چاہیے. کتنے لوگ آواز اٹھاتے ہیں جب یہ مطلب ہم کرسچن ایک کپل کو ہم نے بھٹی میں ڈال کے جلا دیا, کتنے لوگوں نے آواز اٹھائی تھی. ہم جب احمدی لوگوں کا کل پرسوں قتل کسی نے ہوا ہے, کتنے لوگ آواز اٹھاتے ہیں, لوگ ڈرتے بھی ہیں, کتنے لوگ آواز اٹھاتے ہیں. یہاں پر کس کی چیزیں ہم نے نہیں کی ہیں. اور لیکن میں واپس آتا ہوں کہ آپ دیکھیں, آج ہم نعرہ لگاتے ہیں, ایک سیاسی جماعت نعرے لگاتی ہے کہ ہم کو حقیقی آزادی چاہیے, لیکن اسی سیاسی جماعت نے پچھلے سال $48 ارب کا بجٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئی ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئی ہے, جس کی وجہ سے آج مجھے جانا پڑ رہا ہے دنیا بھر میں پیسے مانگنے کے لیے. تو یہ حقیقی آزادی آپ دیں گے ملک کو؟ اور اس میں مطلب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ناٹ جسٹ پی ٹی آئی, لیکن ہسٹوریکلی آپ دیکھیں کہ ہر حکومت نے, مشرف ہوا, ہم ہوئے, پیپلز پارٹی ہوئی, تمام لوگوں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اتنے لمبے لمبے کرے کہ جس کو فنڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اب ایک زمانے میں تو چلو پاکستان کے ساتھ لوگوں کی امیدیں وابستہ تھیں, اب تو امیدیں بھی کم ہو گئی ہیں, اب تو دوست بھی پیسے دینا مشکل ہو گئے ہیں.
میں آپ کو بتاؤں شہزاد بھائی، ڈیولپنگ کنٹریز کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہونا چاہیے، ایک مثال ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر کی سیونگز آپ کے ملک میں آ رہی ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس سیونگز کو آپ بہتر استعمال کریں نا۔ میاں نواز شریف نے آپ کو 12,000 سے 25,000 میگا واٹ تک کی بجلی لگا دی، لیکن کیا ہم نے انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل کی؟ نہیں۔ کیا ہم نے ایکسپورٹ ڈبل کی؟ نہیں۔ ہم نے شادی ہال لگا دیے، ہم نے شادی ہال میں لائٹیں جلا دیں، تو اب ہمارے پاس ایندھن خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ تو تھوڑا سا پروڈکٹیو تو ہونا چاہیے نا اس قوم کو۔ جب تک ہم پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھائیں گے، آپ ایک چیز نہیں کر سکتے۔ آپ بات کرتے ہیں پرائیویٹائزیشن کی تو سب لیبر یونین کھڑی ہو جاتی ہے، دوسرے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، سیاستدان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں چوری ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی۔ آپ نے کرپشن کی پاکستان میں ادارہ بنایا، شریف ایماندار لوگوں کو پکڑ کے آپ نے جیل میں بند کیا۔ کرپشن کو تو کم نہیں کر سکا نیب، لیکن پرسیکیوشن تو کر سکا۔ گورننس عجیب سا ہمارا ماڈل ہے، کوئی آدمی بیوروکریٹ جینوئنلی سو، رائٹلی سو، پین پہ ہاتھ نہیں رکھنے کو تیار ہے، کیونکہ بیچارے کو ڈر ہے کہ کوئی پکڑ جاتے ہیں۔ کیونکہ خود آپ نے بالکل درست بتایا کہ جب پرویز مشرف کی حکومت ختم ہوئی تو جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ اس وقت ریکارڈ تھا، جب آپ کی حکومت گئی $20 ارب پہ ریکارڈ خسارہ تھا، اب عمران خان صاحب کی حکومت جب گئی تو $17.5 ارب کا خسارہ کرنٹ اکاؤنٹ۔ اور اوبیسلی پھر ہم جو آپ باتیں کریں ٹھیک ہے کہ پروڈکٹیوٹی ہوگی، مینوفیکچرنگ ہوگی یا IT سیکٹر میں ہوگی تو ہم ایکسپورٹ کریں گے، زر مبادلہ پاکستان میں آئے گا یا انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی، یہ فکسز ہیں، لیکن ہماری توجہ اس وقت وہاں پہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ آج بھی یہ حال ہے کہ ہم فوراً IMF کی طرف بھاگتے ہیں، ہم فوراً اپنے دوست ممالک کی طرف بھاگتے ہیں۔ بہت ساری باتیں IMF پاکستان کو جو کہتا ہے کنڈیشنز وہ ہماری اکانومی کے لیے ضروری ہیں، وہ اسٹیپس ہیں جو ہمیں خود لینے چاہیے تھے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم وقتی طور پہ نہیں لے سکتے معاشی حالات کی وجہ سے، سیاسی حالات کی وجہ سے، لیکن ہمیں مجبوراً لینا پڑتے ہیں کیونکہ IMF ہمیں قرضہ دے رہا ہے۔ کیسے نکلیں اس سے باہر پھر؟ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے سر۔ دیکھیں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ نمبر ایک کہ یا امپورٹ کم کر لو یا ایکسپورٹ بڑھا لو۔ پچھلے سال جیسے میں نے آپ سے گزارش کری 48 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا۔ یہ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلائیں۔ میں آج کل امپورٹ کم کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے اس سے معیشت جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے، مجھے اتنی اندازہ ہے مجھے، لیکن میرے پاس آپشن نہیں ہے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں کہ میں 2 پاکستانی بڑے اچھے اکانومسٹوں سے فون پہ بات کری ہے میں نے، انہوں نے مجھے مشورہ دیا ہے۔ ایک عاصم خواجہ صاحب میں جو ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، اور ایک عاطف میاں صاحب ہیں جو پرنسٹن میں پڑھاتے ہیں جی، اور انہوں نے بھی مجھے مشورہ دیا۔ اور یہ ہم سمجھتے ہیں اس بات کو مثال کے طور پہ کہ تھوڑا سا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا ٹریڈ ڈیفیسٹ برا نہیں ہے، لیکن پاکستان کو اب سگنل دنیا کو دینا ہے کہ ہم ہر وقت پیسے نہیں مانگتے رہیں گے لوگوں سے، اس لیے میں اور اس کو ٹائٹ کر رہا ہوں۔ لیکن ایونچولی دس از ناٹ دا سولوشن، دا سولوشن از ٹو ایکسپورٹ مور۔ اس کے لیے آپ کو کمپیریٹو ہونا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو تعلیم دینی پڑے گی لوگوں کو، اس کے لیے آپ کو بزنس آسان کرنا پڑے گا پاکستان کے اندر۔ ہم اس طرف نہیں جا رہے۔ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں شہزاد بھائی، میں کیونکہ یہ انڈیپینڈنس کا دن ہے اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، میں سیاست سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں سیریسلی۔ بنگلہ دیش اور پاکستان جب الگ ہوئے تھے، جب ایسٹ پاکستان الگ ہوا تھا تو ویسٹ پاکستان کی پاپولیشن کم تھی، ایسٹ پاکستان کی زیادہ تھی، ٹھیک ہے۔ آج ویسٹ پاکستان کی پاپولیشن جو ہے وہ 23 کروڑ ہے، وہاں پہ 15 سے 16 کروڑ لوگ ہیں۔ ہم ان سے ڈبل اسپیڈ سے زیادہ ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے۔ ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں پاپولیشن پلاننگ کا؟ پچھلے 20 سالوں میں 25 سالوں میں ماشاء اللہ رائے حکومتیں آئی ہیں، الیکٹڈ گورنمنٹیں آئی ہیں، کس نے کام کیا ہے؟ اور اگر آپ ذرا سا کام کرتے ہیں ادھر مطلب لوگ بولتے ہیں کہ اسلام خطرے میں آ گیا۔ آپ پولیو کے دانے بلانے جاتے ہیں، مطلب ہمارے پولیس کے لوگ، آرمی کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہماری ٹیچریں شہید ہو رہی ہیں پولیو کے وہ پلاتے ہوئے، ٹیکے پلاتے ہوئے۔ دنیا میں کسی ملک میں پولیو میرے خیال سے اس سے بہتر ہو نہیں سکتا۔ آپ کو بھی یاد ہوگا 2008-9 میں جب انہوں نے سارا فوکس کیا کہ ایکسپورٹ کریں گے ہم، اپنے ایکسپورٹرز کو انہوں نے کیا کیا فیسلٹیز نہیں دی، بینیفٹس نہیں دیے ان کو، مطلب ان کا اسٹیٹس ہی بدل کے رکھ دیا ملک میں۔ اور وہاں سے اگر آپ دیکھیں تو نتائج ہمارے سامنے ہیں، ان کی ایکسپورٹس $50 بلین کو کراس کر چکی ہیں، ہماری آج بھی جو ہے وہ سروسز اور گڈس $34 بلین پر ہیں۔ لیکن اب چاہوں گا مفتاح اسماعیل صاحب ذرا آج کے حالات کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ کل بھی بڑی خبریں تھیں۔ بلومبرگ کی ایک خبر تھی کہ سعودی عرب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو $3 ارب انہوں نے دیے ہیں وہ واپس نہیں لیں گے، وہ اس کو رینیو کریں گے۔ اور پھر یہ بھی خبر تھی کہ تقریباً 10 ماہ تک $100 ملین جو ہے وہ پاکستان کو آئل فیسلٹی میں دیں گے، یعنی کہ $1 ارب پاکستان کو مزید ملے گا۔ یہ خبر کنفرم ہے، حتمی طور پہ یہ سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے پاکستان کا؟
پہلے میں ایک گزارش کر دوں آپ سے، آپ جو بنگلہ دیش ماڈل کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں ویتنام بھی آگے بڑھ گیا، بنگلہ دیش بھی آگے بڑھ رہا ہے، ہندوستان بھی آگے بڑھ رہا ہے، چین کہاں سے کہاں نکل گیا، کوریا نکل گیا، تھائی لینڈ نکل گیا، سب اپنے اپنے ماڈل نکال لیتے ہیں. ہم کو پاکستان والوں کو ماڈل بنانا تھوڑی مشکل ہے کہ ہم کو لیکن تھوڑی سی ہم کو یہاں پر اب ایز اے نیشن فوکس کرنا ہوگا اکنامک گروتھ کے اوپر. یہ جو شہباز شریف صاحب بات کرتے ہیں نا چارٹر آف اکانومی پہ، میں اس پہ سیریسلی پہلے بلیور نہیں تھا، لیکن میں ہو چکا ہوں اب بلیور، کہ ہم کو سب کو بیٹھ کر ہر اسٹیک ہولڈر کو بیٹھ کر کوئی اکانومی کا چارٹر بنانا پڑے گا کہ کوئی آگے بڑھیں. یہ ہمارے بچوں کے لیے کیوں غربت ہمارے بچوں کے نصیب میں ہے، کیوں جہالت ہمارے بچوں کے نصیب میں ہے. آدھے پاکستان کے بچے 40% اسٹنٹڈ ہوں، یہ شرم کی بات ہے ہم سب کے لیے. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کے لیے، یہ مفتاح اسماعیل کے لیے شرم. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن بڑا کہنے کو بڑا آسان ہے. میں اگر صرف آپ کو مثال دوں، چھوڑیں آپ پاکستان تحریک انصاف تو چلے ایک دوسرے ایکسٹریم پر ہیں، وہ نہیں آپ کی بات سنتے. آپ مثال کے طور پہ جو بات کریں چارٹر آف اکانومی کی، آپ پرائیویٹائزیشن پہ پیپلز پارٹی کو منا لیں، اس پہ ہو ہی نہیں سکے گا، کنونس ہی نہیں کر سکیں گے. تو یہ کہنے کو تو بڑا آسان ہے چارٹر آف اکانومی، بٹ ٹرائی ٹو اسٹارٹ اٹ نا. بات کریں پیپلز پارٹی سے پرائیویٹائزیشن پہ کہ ہم 600-700 ارب روپے جھونکتے ہیں ان کمپنیز میں جو منافع بخش بھی نہیں ہے، لاس میکنگ ہے، لیکن نہیں کر سکیں گے آپ، کوئی اس میں نتیجہ نہیں نکلے گا. میں شہزاد بھائی یہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میں سیاست کی بات بالکل نہیں کر رہا ہوں آج یوم پاکستان کے دن. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایز اے نیشن کہیں تو ہم کو سٹارٹ لینا ہوگا نا. مطلب سیریسلی مطلب یہ کہ 40% پاکستانی بچے اگر سٹنٹڈ ہیں تو جو بھی ہم کو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. صحیح. یہ بات تو مانتے ہیں نا کہ جو ہم کر رہے ہیں اب تک غلط کر رہے ہیں، تو اب نئی کوئی چیز کرو. یہ ضروری نہیں کہ بنگلہ دیش کا ماڈل اپناؤ یا ہندوستان کا یا چین کا یا کوریا کا، کوئی نیا ماڈل بناؤ، لیکن آگے تو بڑھو یار. وہیں کھڑے ہوئے ہیں. مطلب اب مجھے سیریسلی اب آپ جو اگلا آپ کی بات ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم کو ہر دوست ملک سے جو ہے وہ پیسے لینے پڑتے ہیں. اب یہ بات وہ آئی ہے، بلومبرگ میں آئی ہے کہ سعودی عرب نے کچھ دنوں پہلے جب ان کے وزیر خزانہ گئے تھے اور سوئٹزرلینڈ، تو انہوں نے بھی یہ بات کی تھی کہ وہ ری رول کر دیں گے، اور وہ ری رول کر دیں گے. باقی اس خبر کی کنفرمیشن جو ہے وہ میں سعودیوں کو کرنے دوں گا. میں اس مناسب نہیں ہے کہ میں اس بات کو کنفرم یا ڈینائی کروں. کس خبر کو ری لون کرنے کی، یا پہ جو آئل فیسلٹی ہے $1 بلین کی؟ 1 بلین کی آئل فیسلٹی ہے. میرے خیال سے بہتر ہوگا کہ سعودی اتھارٹیز جو ہیں، سعودی فائنانس وزیر خزانہ اس کو محمد الجدان صاحب جو ہیں وہ خود کنفرم کریں. یہ میرے خیال سے مناسب ہوگا. صحیح. اور یہ بھی خبر بھی تھی کہ یو اے ای جو ہے وہ $1 بلین انویسٹ کرے گا. اب یہ ضروری ہے کیونکہ جو $4 بلین کا گیپ تھا اس کے لیے اس میں ریزروز بھی ہم نے اپنے بڑھانے ہیں، اور آئی ایم ایف کہتا ہے کہ پہلے یہ پیسے آپ شورٹیز لے لیں وہاں سے. تو $1 بلین کی جو انویسٹمنٹ ہے، فریش انویسٹمنٹ ہے یا کوئی پاکستان کی مختلف سیکٹرز میں جو کمپنیز ہیں اس میں اسٹیک لینے جا رہا ہے یو اے ای؟ نہیں، یہ جو پاکستان کی مختلف سیکٹرز کی جو کمپنی ہے اس میں اسٹیک لینے کا انہوں نے کم از کم $1 بلین کا کہا ہوا ہے. یہ اسٹاک مارکیٹ کی کمپنیز کے اندر انویسٹمنٹ کی بات ہے. اور یہ 29 اگست کو جو آئی ایم ایف کی بورڈ ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ ہے اس سے پہلے مٹیریلائز ہو جائیں گے تمام چیزیں؟ نہیں، مٹیریلائز ہونا اس میں کوئی ضروری نہیں ہے. بورڈ میٹنگ سے کمٹمنٹ مٹیریلائز، یا ان کو آئی ایم ایف جب بورڈ میٹنگ اسکیجول ان سے کمٹمنٹ مٹیریلائز ہے، یہ اس سال کے اندر کبھی بھی ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو سعودی عرب کا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ انشاءاللہ اگر ہوگا تو وہ شروع ہو جائے گا عنقریب. جو یو اے ای کا جو آپ بتا رہے ہیں وہ سپٹمبر اکتوبر تک انشاءاللہ اگر ہم اس میں اگین دیکھیں G2G کا قانون نہیں تھا ہمارے پاس، قانون پاس کیا. اگر وہ قانون پاس کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں تو 2 مہینوں میں یہ ہو سکتا ہے. صحیح. تو مطلب آئی ایم ایف جب بورڈ میٹنگ ہوگی تو یہ تمام کمٹمنٹس ہمارے پاس آفیشلی ہوں گی، کیونکہ جیسے میں نے کہا آئی ایم ایف کی تو یہ ایک کنڈیشن تھی کہ پہلے آپ جو فرینڈلی نیشنز ہیں $4 بلین ان سے لیں، تب آپ کو جو ہے $1.17 بلین ملے گا. جی وہ ہم 4 بلین کا ہمارا انتظام جو ہے وہ ہو چکا ہے. آئی ایم ایف کو ہم نے کمیونیکیٹ کر دیا، اسی لیے انہوں نے ہم کو ایل او آئی بھی بھیج دیا ہے. آج ہم نے ایل او آئیز پہ جو ہم کو کچھ چھوٹے موٹے ایڈٹس چینجز تھے وہ کرنے تھے وہ ہم نے کر لیے ہیں. آج میرے خیال سے ایز وی اسپیک وہ بھیج دیں گے. آئی ایم ایف آج دیکھ لے گا، کل تک انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ایل او آئی سائن کر کے بھیج دیں. مفتاح اسماعیل صاحب، بریک میں جانے سے پہلے آپ نے کہا جو لیٹر آف انٹینٹ ہے آئی ایم ایف کا وہ بھی 1-2 دن میں سائن کر کے دے دیں گے. کچھ اس میں چینجز کرنی ہے، تو کیا وہ چینجز اسی حوالے سے ہیں کہ دوبارہ جو ٹیکس سٹرکچر میں چینجز کی گئی ہیں؟ پچھلے دنوں آپ لوگوں نے جو فکس ٹیکس لگایا تھا ریٹیلرز پہ وہ آپ نے ختم کر دیا، اور اب کل یہ بھی خبر آئی ہوئی تھی کہ اسٹاک مارکیٹ پہ بینکس پہ تقریباً $60 بلین روپے کا ان کو ریلیف دینے جا رہے ہیں. تو کچھ دوسرے سیکٹرز کو ٹیکس کرنا پڑے گا؟
نہیں وہ تو کچھ ایڈٹس کے چینجز ہوتے ہیں, وہ بیسک چھوٹے چھوٹے چینجز ہیں, اس سے تعلق نہیں ہوتا. جو دکانداروں کو ریلیف دیا گیا ہے فکس ٹیکس سے ہٹا کر اور ویریبل ایڈ ویلڈم ٹیکس میں ڈالا گیا ہے, اس سے 42 ارب روپے پہلے جمع ہونے تھے اور 27 ارب روپے اب جمع ہوں گے, تو 15 ارب کا اس میں کمی ہوئی ہے. اس کے سامنے ہمارے پاس 18 ارب کے ٹیکسز موجود ہیں جو وزیر اعظم پاکستان کی اجازت ملتے ہوئے انشاءاللہ ہم آرڈیننس سے ڈال دیں گے. تو وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں, IMF نوز اباؤٹ دس, وہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. جو بینکس کے اندر ہم نے جو ایک غلطی ہو گئی تھی کہ ریٹروسپیکٹو ٹیکس لگ گیا تھا, ان کا ایئر ختم ہو گیا تھا دسمبر 2021 میں, اور اب اس کے اوپر ADR کے زیادہ ٹیکس لگ گئے تھے, تو وہ ریٹروسپیکٹونیس ہٹائی ہے. اس سے 5 ارب روپے کا ہمارے تخمینے کے حساب سے نقصان ہوگا, 50 ارب کا نہیں ہوگا. اسٹاک بروکرز کو بھی کوئی ریلیف دینے جا رہے ہیں؟ نہیں, ناٹ دا رائٹ, نہیں, نو. اچھا, لیکن یہ جو آپ نے ریٹیل سیکٹر کے حوالے سے, کیونکہ میری پچھلے پروگرام میں آپ سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی اور آپ نے بڑا کانفیڈنٹلی کہا تھا کہ 6 ارب روپے 5-6 ارب روپے اکٹھا کرتے ہیں فکس ٹیکس رجیم میں. جو آپ دیکھیں گے کہ جو 90 لاکھ سے زیادہ ہول سیلر ریٹیلر ہیں وہ 3 سے 10 ہزار روپے دیں گے, تو میں آپ کو 45 ارب روپے تک, 42 سے 45 ارب روپے تک اکٹھا کر کے دکھاؤں گا. اور بھی آپ نے یہ ٹویٹ کیا کہ کچھ ٹیکس سٹرکچر میں مسٹیک کر دی ہے جس کی وجہ سے اس کو واپس لے رہے ہیں. یہ ٹیکس سٹرکچر میں مسٹیک تھی یا سیاسی طور پہ گھٹنے ٹیک دیا آپ لوگوں نے ریٹیلرز کے سامنے, جیسے کہ ماضی کی حکومتیں بھی ٹیکتی آئی ہیں؟ کیونکہ آپ تو مجھے نمبرز کے ساتھ بتا رہے تھے کہ ادروائز تو ان سے ٹیکس وصول ہی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتے. آپ بتا رہے تھے کہ جو جویلرز بھی ہیں وہ صرف 4,000 روپے کی سیل دکھاتے ہیں. تو اب کون سا ایسا فارمولا ہے جس سے آپ 27 ارب روپے اکٹھا کر لیں گے جبکہ پچھلے سالوں تک یہ 6 ارب روپے دیتے ہوئے ہیں؟ دیکھیں ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میری ایکسکلوسیو میری غلطی ہے. غلطی 2 اس میں یہ ہوئی تھی. ایک غلطی یہ تھی کہ جو ایک دم چھوٹے دکاندار تھے, یا جس کی دکان بند ہوئی تھی, یا جس کا 0 کا بل آتا ہے, یا جس کا 2,000 روپے کا بل بھی آتا ہے, چھوٹی سی پان کی دکان ہے, پنساری کی محلے کے اندر دکان ہے, تو اس کے اوپر بھی 3,000 روپے ٹیکس لگ گیا تھا. وہ اس کے لیے بہت مشکل تھا. تو یہ غلطی ہو گئی تھی میری. اس سے یہ 30-40% دکانیں اس کیٹیگری میں آتی ہیں جس کے اوپر غلط ٹیکس لگ گیا. دوسری غلطی یہ ہو گئی, مجھ سے یہ ہو گئی ہے کہ میرے وہ ہو گئی کہ FBR نے دین کی جگہ 6,000 روپے ٹیکس لگا دیا جبکہ 3,000 کی اپروول تھی, اور وہ اس لیے کہ وہ ATL میں نہیں تھے, اور FBR کا یہ کہنا مناسب تھا کہ 15 منٹ لگتے ہیں ATL میں ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ میں آنے میں, تو وہ لوگ آ جائیں گے. لیکن ہمارے لوگ ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں, ہم 15 منٹ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرائیں گے. تو وہ 6,000 کی وجہ سے ایک بہت زیادہ انیشل پریشر آ گیا. اور اس کے بعد جو ہوا یہ سامنے یہ آیا کہ ہماری جو بجلی کے بل کی کلیکشن تھی وہ کلیکشن کم ہو گئی. جب وہ کلیکشن کم ہو گئی تو دیکھیں میں اپنی غلطی مانتا ہوں, میری غلطی ہو گئی. میں نے بہت لوگوں سے یہ بات چیت کی تھی کہ یہ ٹیکس کریں, اور بہت سب لوگوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے, دکانداروں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے, لیکن شاید ایک دم چھوٹے دکاندار, چھوٹے پان والے ادھر تک میں نہیں پہنچ سکا تھا. میں نے بڑی دکان والوں سے بات کی تو میری غلطی ہو گئی. انسان غلطی کرتا ہے, میں نے مان لی. اور اس کے بعد اب کیونکہ یہ 3 مہینے لگیں گے ہم کو اس کو سیٹ کرنے میں, تو 42 کی جگہ اب 27 ارب ہوگا, لیکن ہم پیسے تقریباً 27 ارب روپے لے لیں گے. کیسے کریں گے؟ فکس ٹیکس رجیم نہیں ہوگا تو یہ تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہے, یہ کیسے ٹیکس پیئر کی لسٹ میں آئیں گے جب اپنی سیلز چھپاتے ہیں بقول آپ کے جویلرز وغیرہ بھی, تو کیسے کریں گے پھر؟ جی میں بتا رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں. میں ایکچولی سچی بات ہے کہ فکس ٹیکس رجیم جو تھا وہ زیادہ تر دکان والوں کے لیے زیادہ مناسب اور زیادہ اچھا تھا, لیکن بہرحال وہ ایک ضد بحث کی بات تھی. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت بھی حکومت جو ہے وہ 5% سیلز ٹیکس کی مد میں اور 7.5% انکم ٹیکس کی مد میں دکانداروں سے لیتی ہے. بجلی کے بل پہ جو بھی بل ہوتا ہے اس کا 5% اور 7.5%. اب اس کو ہم یہ اب 3 مہینے میں 5 اور 7.5 ہی لیتے رہیں گے, یہ نہیں کہ ہم 0 کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم 5.5 کو جو ہے وہ بدستور بڑھاتے رہیں گے. جتنی زیادہ کنسمپشن ہوگا اتنے زیادہ دکاندار ہوگا. اگر کوئی 1000 یونٹ لے رہا ہے یا 500 یونٹ لے رہا ہے تو اس کا زیادہ ہوگا. قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, میرے پاس وقت تھوڑا کم رہ جائے گا. ایک سوال بڑا اہم ہے, جیسے کہتے ہیں نا نیشن وانٹس ٹو نو, کہ کیا کل پیٹرول کی قیمت میں کمی ہونے جا رہی ہے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی قیمت نیچے آئی ہے اور جو روپیہ ہے وہ بھی ریکور کیا ہے؟ دیکھیے شہزاد صاحب, آپ جانتے ہیں کہ کل شام کو جب روپیہ ڈالر بند ہوگا اور کل شام کو جب پلیٹس کی مارکیٹ سنگاپور میں بند ہوگی, اس کے بعد یہ کیلکولیشنز ہوتی ہیں. اوگرا کی ایک سمری آتی ہے جو پیٹرولیم جاتی ہے اور پیٹرولیم سے پھر ہمارے پاس فائنانس میں آتی ہے. میں اتنا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ نہ اس میں 1 روپیہ ٹیکس بڑھے گا, نہ 1 روپیہ لیوی بڑھے گی. ہم کوئی بھی فائنانس منسٹری کی طرف سے مطلب مکمل امپیکٹ پاس آن ہوگا جو پیٹرولیم منسٹری دے.
मुकम्मल इम्पैक्ट पास ऑन होगा, एब्सोल्युटली, विदाउट अ डाउट। ये मैं IMF को भी कह चुका हूँ और ये मैं अपने दिल से बिलीव करता हूँ कि ये होना चाहिए। हुकूमत जो है वो मुतहम्मिल नहीं है कि सब्सिडी दे सके। अगर दुनिया की आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा है और हम महंगा पेट्रोल ले रहे हैं तो जितने का हम ले रहे हैं उतने का पास ऑन करेंगे, हम नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर कम होगा तो मुकम्मल इम्पैक्ट पास ऑन होगा, टैक्सेस पे उसको रीएडजस्ट नहीं किया जाएगा, ये आप कह रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।